میں پوچھنا چاہتا ہوں شہباز شریف سے کہ اس 20 نکاتی امن فارمولے میں فلسطینی ریاست کی کہاں بات کی گئی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پورے امن منصوبے میں ویسٹ بینک کہاں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پورے منصوبے میں جو اصل فریق ہے غزہ کے عوام اور ان کے صحیح ٹرو نمائندے حماس، وہ کہاں ہیں؟ بلکہ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ان کی پسندیدہ فلسطینی اتھارٹی بھی کہیں موجود نہیں ہے۔ گویا فلسطینیوں کو ایک طرف کر کے جنگ بندی کا جو معاہدہ کیا جائے گا وہ کتنا پائیدار ہوگا؟ اور میں حیران ہوں کہ ایک طرف پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور قطر اور دیگر ممالک کا وہ اعلامیہ ہے جس میں فلسطینی ریاست کی بات کی گئی ہے، جس میں فلسطینیوں کو فریق بنانے کی بات کی گئی ہے۔ اس اعلامیے کے برخلاف ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک امن منصوبہ پیش کر دیا اور شہباز شریف نے اس کی 100% تائید کر دی۔ یہ امریکی غلامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ چاپلوسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جبر اور 66,000 لاشوں پر جبرن جو بات کی جا رہی ہے، یہ کسی صورت میں بھی انسانیت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں پوری دنیا کے باضمیر انسانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں حماس کی طرف، جو حماس طے کریں گے اصل میں وہی ہیں کہ جو نمائندے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حماس پر جو اس وقت دباؤ ہے وہ اسرائیل کا دباؤ نہیں ہے۔ اسرائیل سے تو وہ آج بھی لڑ رہے ہیں، آج بھی 2 سال کی مسلسل بمباری کے بعد، قتل عام کے بعد، پوری لیڈرشپ کو شہید کرنے، ان کے بچوں کو شہید کرنے کے بعد بھی وہ حماس کو، القسام بریگیڈ کو قابو نہیں کر سکے۔ حماس تو لڑیں گے اور لڑ سکتے ہیں، لیکن حماس کے پیش نظر اگر کوئی چیز ہے تو غزہ کے بچے ہیں، غزہ کے لوگ ہیں، تو وہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ اتنی لاشوں کے انبار لگا کے ان سے کہیں کہ قبول کرو ورنہ میں 66,000 لاشیں اور گراؤں گا، امن جنگ بندی کرو اور ہماری شرائط پر کرو ورنہ ہم 2 لاکھ لوگ اور مار دیں گے۔ اس معاہدے کا مطلب تو یہی ہے، اور اس معاہدے کو جو 100% درست قرار دے دیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشامد کرنے لگے، تو ان کے بارے میں ہم کیا رائے قائم کریں گے؟ اس لیے میں پرائم منسٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسٹر پرائم منسٹر، آپ ریوزٹ کیجئے اپنے اس پوری پالیسی کو، آپ امت کی ترجمانی کیجئے، آپ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کیجئے۔